بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے۔ روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے تک عبادت کی تھی۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے 4 افراد کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو سورۃ القدر دے کر بھیجا۔ لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی شب قدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے اور اس رات کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ جس طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو وہ فضیلت حاصل ہے جو کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں، اسی طرح ساری راتوں میں سے شب قدر کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ فضیلت صرف شب قدر کو حاصل ہے کہ اس کے برابر کوئی رات بھی اتنی فضیلت والی نہیں ہے۔ اس رات کو کئی اعتبار سے عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ اس رات کو ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا اور شب قدر کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو سورۃ القدر میں اس کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ شب قدر کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں مکمل قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ پھر آگے خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ فرمایا 1000 مہینوں سے کہیں افضل اور بہتر ہے۔ اور پھر یہ 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے؟ 2 گنا افضل ہے، 4 گنا افضل ہے یا 100 گنا افضل ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے۔ جو اس کے ایک رات میں عبادت کر لے گویا اس نے 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کر لے۔ اللہ اکبر! اس کی رحمت کے کیا کہنے کہ صرف ایک رات میں عبادت کرنے پر 1000 راتوں کا نہیں بلکہ 1000 سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہے۔
میرے بھائیوں، شب قدر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اس رات میں اللہ کی رحمت کے فرشتے کثرت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتے اور روح القدس زمین پر اترتے ہیں۔ اور اسی طرح اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئندہ سال کی تقدیر کے فیصلے فرشتوں پر ظاہر فرما کر ان کو احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ امر حکیم، اسی مبارک رات میں یعنی شب قدر کی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اس وقت کو، اس گھڑی کو قیمتی بنا لیں۔ جیسا کہ شب قدر کی فضیلت یہ بھی ہے، یہ گناہوں کی معافی کی رات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، شب قدر کی بہت قیمتی، بہت اہم دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما دیں۔